آداب سے پہلے پابند ہے اللہ توفیق سے ظہر کے پہلے کی 4 رکعت سب کی پڑھو 4 رکعت تہجد کی 4 رکعت کے برابر ہے ظہر کی 4 رکعت کس کے برابر تہجد کی 4 رکعت اللہ توفیق سے صلاۃ التسبیح پڑھو ہے نا چھوٹی بھی نمازیں پڑھو پہلے آپ سے بیٹھ کے حدیث یاد کر رہے تلاوت کر رہے دعائیں یاد کر رہے ظہر وقت کا اعلان کر کے مقامی ساتھیوں کو ذمہ داری سمجھائے ہر مسلمان کا تعلق بالغ پر مسجد سے اعمال مساجد سے ہو اور اس کے گھر میں اعمال ہو عورتوں میں حیا پردے کے ساتھ گھر کے اعمال ہو مستورات کے کام مرد بھی جماعت میں نکلتے مستورات اپنے محرم کے ساتھ جماعت میں نکلتے جوان لڑکی اسکول سے پڑھنے والے مدرسے کے پڑھنے والے علماء سب کا تعلق مسجد کا اعمال مساجد کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا اللہ کے راستے میں نکلنے کا شوق تھا جو بھائی یہ محنت تو زندہ کریں گے سب لوگ اسی لیے اللہ نے ہماری جماعت بھیجی ہے اور آپ مل کر محنت کریں گے اب مقامی ساتھیوں کو یہ نہیں پوچھنا کون کون ساتھ دے گا بلکہ یہ کہنا جب تک ہماری جماعت ہے ہمارے کام لگ جاؤ ہم آپ مل کر محنت کریں گے ہماری بھی ذمہ داری آپ کی بھی ذمہ داری سمجھاؤ گے تو سمجھ میں آئے گی بات اور ذمہ داری نہیں سمجھاؤ گے تو کیسے سمجھ میں آئے گی بتاؤ جو میں سمجھا دو گے سمجھو اب اس کے بعد ہماری دوپہر کی تعلیم شروع کرتے ہیں ہمارے دستار سے دیکھو بہت اچھے سے 30-40 منٹ جب سے تعلیم کرو ہمارے ہمارے دستار سے اور پھر اس کے بعد ہمارے ساتھی جو ہیں نا ان کو لے کر گشت میں جاؤ تاکہ لوگوں کی تشکیل ہو جائے یہ دکان میں ملے گا یہ نوکری پر ملے گا یہ کھیتی باڑی میں ملے گا یہ گھر پہ ہوگا یہ ساتھی کسی کام میں ہوگا ایک کے پاس جا کے مسجد کے ماحول میں لا کے ان کو تعلیم میں بٹھاؤ تعلیم ہی اصل ترغیب ہے دل درد پڑتا ہے مسجد سے کیوں لاتے تھے صحابہ کو آپ نے فرمایا یقون عرب کا قلوب تاکہ درد پڑ جائے ایک بات بہت اہتمام سے 1 گھنٹہ فرائض کا واجبات کا سنتیں اور دعاؤں کا سیکھ کر دکھانا کرو بہت سارے نوجوان بچے بعض مرتبہ بڑی عمر کے آدمی ان کو فرائض معلوم نہیں واجبات معلوم نہیں واجبات کے چھوٹنے سے کتنا بڑا نقصان ہے معلوم نہیں ان کو سمجھاؤ سرکار تو کیسے کرتے ہیں اگر واجب چھوٹ جائے تو اس طرح اپنے ساتھیوں کو ایک تو فرائض اور واجبات کا اہم پر اہم اس کے بعد ایک بات اور کی اہتمام کے ساتھ دعوت کے اصول اپنے ساتھیوں کو جو میں سکھاؤں گا انشاءاللہ دعوت کے کیا دستور ہے صحابہ کا کیا طریقہ کار ہے ایک عمل کو بتانا ہے مسجد کی آبادی کا عملاً سکھائے تعلیم کے حلقے عملاً سکھائے تشکیل وصولیابی جماعتوں کو روانہ کرنا عملاً سکھائیں گے مزدورات کے کام کے متعلق 3 بات ہر آدمی کو عملاً دعوت دے کے بتائیں گے ہر تیسرے مہینے کم سے کم 3 مزدورات کی جماعت میں جاؤ اپنے گھر میں مسلمان مزدورات کی جماعت کا استعمال کریں اور ہفتہ واری تعلیم میں اپنے گھر کی ماں بہنوں کو جوان بچیوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ تعلیم میں بھیجیں ہفتے میں 1 مرتبہ تعلیم جو میں کریں گے ایسا انشاءاللہ اب ہمیں گشت کرنا تھا آخر کے بعد انہوں نے کہا ہماری پر زیادہ ساتھی ملتے کوئی حاصل نہیں جس وقت میں زیادہ سے زیادہ مسلمان ملے اس وقت میں عمومی گشت کرتے ہیں 2 نمازوں کے درمیان کرتے ہیں اب اپنے ان ساتھیوں کو جو گناہ کے ماحول میں لوگ ہیں وہاں لے جاؤ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جتنا تم بدحال سے بدحال مسلمان کے پاس جاؤ گے اتنا اپنے قریب اللہ کو جاؤ بے دینی کے ماحول میں جانے سے دین کے مٹنے کا غم ملتا ہے جس دل میں دین کے مٹنے کا غم آتا ہے اللہ ایسے دل کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے خوب محنت کرنا لوگوں کو لانا آپ جیسے عمومی گشت میں جا رہے ہیں مسلمانوں کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کے لیے عمومی گشت ہے تعلیم کے حلقوں میں اور عوام کو علماء کی صحبت میں مسائل کے سیکھنے کے حلقوں میں بٹھانے کے لیے گشت کرتے ہیں کہ لوگ آئیں اور مسجد سے علماء کی صحبت سے اس طرح محنت کرنا فرماتے تھے تم نے نبیوں جیسا گشت کیا ہے اللہ تمہاری دعا نبیوں جیسی قبول کرو گے بھائی لیکن ہماری عادت ایسی خراب ہو گئی کہ جب بھی دعا کرتے ہیں ایک تو غفلت اور بے دھیانی سے اور دوسرے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری عادت ہے اپنی حاجت کو مانگتے ہیں یہاں دیکھو دعا ہوگی نا سکھایا جاتا ہے تعلیم ہے یہاں کی دعا بھی یہاں کی تو تعلیم کی تعلیم کے لیے تو یہاں کی دعا بھی ہم سیکھیں کس طرح اللہ سے مانگ پہلے امت کے لیے مانگا جاتا ہے پوری امت اور انسانیت کی ہدایت مانگی جاتی ہے اپنے لیے ہدایت مانگا جائے پھر اس کے بعد اپنی حاجتوں کو بھی اللہ سے مانگ لو کوئی حرج نہیں کوئی بیمار ہے تو بیماری سے شفا مانگ رہا ہے آدمی تو اللہ سے مانگنا ہے کریں گے ایسا ایک تو یہ ضرور کرنا کہ اللہ نقد جماعت بن جائے لوگ اللہ کے راستے میں نکل جائے مسجد رات دن آباد ہو جائے ہر گھر اعمال سے آباد ہو جائے بچہ قرآن پاک کے مکتب پہ چلا جائے اور بچہ قرآن پاک سیکھے
اور ہمارے بڑی عمر کے لوگ بھی اگر قرآن نہیں جانتے وہ بھی مسجد کو وقت دیں گے، اللہ سے خوب مانگنا ہے اور بیان کرے گا ہمارا ساتھی اگلی نماز کے بعد وہ درد غم اور بے چینی کے ساتھ اللہ کے سامنے پہلے مانگے۔ دیکھو حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بات کرو گے نا اللہ کی تم مدد پاؤ۔ ہاں اللہ کی طرف اللہ جو میرے نفع کی چیز پوری امت اور انسانیت کو نفع ہو ایسی بات مجھ سے کہلوا دے۔ اب درد غم کے ساتھ بڑے ادب احترام سے بات کریں۔ صحابہ کی ایمان کے واقعات گرم آگ پر، گرم آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، گرم ریت پر لٹایا گیا، دونوں ٹانگیں باندھ دی تھی جانور سے، شرمگاہ پہ برچا مار کے ٹانگیں چیر گئی۔ آپ سوچیے کتنا بھیانک ہوگا، لیکن ایمان بھی نہیں چھوڑا اور اسلام بھی نہیں چھوڑا۔ کیا نہیں چھوڑا بولو؟ جان دینے کو تیار ہے، ٹانگیں چیر گئی اور جان ہے، لیکن یہ سمجھا دیا قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ بات سمجھا دی گئی۔ دیکھو اس طرح جان دینے کا موقع ہے نا، جان دے دینا، ایمان نہیں دینا، اسلام نہیں دینا۔ ہاں ایسے چمکا نہیں، مسلمان ایسے ہمت والا ہوتا ہے، اللہ کے دین کے صحابہ نے کیسی قربانیاں دی، اللہ کے راستے سے کیسے پھرے ہیں، جنگل میں چلے گئے افریقہ کے اور وہاں جا کر آواز لگائی۔ عقبہ ابن نافع رضی اللہ عنہ نے سمجھایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اللہ کے دین کی محنت کے لیے آئے ہیں، اور جنگلی جانوروں تم جنگل کو خالی کر دو۔ سارے جانور ان کی بات مان رہے ہیں۔ سارے جانور کیا کر رہے ہیں؟ ارے بھائی سارے جانور دیکھو ان کی بات مان رہے ہیں اور سارا جنگل خالی ہو گیا۔ دین کی محنت کرتے کرتے صحابہ نے اپنی قبریں ملکوں میں رکھی۔ کیا انعام ہے کہ تم جہاں پیدا ہوئے ایک عیش کی جگہ سے لے کے جہاں تمہاری قبر بنی کے اللہ کے دین کی نسبت پر اتنا بڑا موتی کا محل اللہ کا، اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ اسی لیے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے شوق شہادت لے کر کرے گے سب لوگ ایسا تشکیل کرنا، پھر وصولیابی کر کے جماعتوں کو روانہ کرنا ہے اپنے سامنے، اور یہ جو ساتھی بچے ان کو پوری رات کی ترتیب اپنی جماعت کی پہلے سے ترتیب بن گئی، 4 ساتھی، 3 ساتھی، 5 ساتھی، 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ، 11 سے 1، 1 سے 3، 3 سے 5، پوری رات کی ترتیب آبادی کی ہے۔ صبح فجر سے پہلے سب کو اٹھا دیں گے، فجر سے پہلے اپنی ضروریات اور معمولات سے فارغ ہو جائیں گے، فجر کے بعد بھی ایسے بیان کرو جیسے ابھی آپ نے شام کو بیان کیا، اور پھر 2 گھنٹہ مقامی ساتھیوں کو ساتھ لے کر جب تک محنت کرو۔ لیکن بھائی کبھی 1.5 گھنٹہ، کبھی 2 گھنٹہ، کبھی 2.5 گھنٹہ، ایسی محنت ہو جائے تب تک جماعتیں وصول ہوتی رہے، روزانہ روانہ کرتے چلے جاؤ، آنے والوں کی کارگزاری سن لو، واپسی کی بات کرو، ایسی محنت کرنا ہے، جم کر کام کرنا۔ یہ بات طے ہوئی ہے مشورے سے، ایک سیدھا 1 ماہانہ جوڑ کے ہلکے میں لگے گا۔ جو وظیفات جماعت کے حلقے ہوتے ہیں نا 10، 12، 15، 20 مساجد کے بستیوں کے، ایسے حلقوں کے اندر ایک چلہ جم کے لگے، 4 مہینے کی جماعت ہے 3 چلے، 3 ماہانہ جوڑ کے حلقے میں لگے، یعنی کہ ایک چلہ تو ایک ضلع میں، دوسرا چلہ دوسرے ضلع میں، اور بھائی بہت سے لوگ تو ایسے باقاعد کہ انہوں نے دوسرا چلہ دوسرے صوبے میں لگا۔ ایسا نہیں کرنا ہے، پھر کہتے ہیں نہ آپ کو کام آئے گا نہ اس کو کام آئے گا، نہ کام جمانا ہے، اس لیے جب تک کام کرنا ہے۔ صحابہ جہاں گئے جب تک کام کیا، دن بھر تھکتے تھے صحابہ۔ دیکھو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب کسان تھکتا ہے تو زمین نرم ہوتی ہے، اور داعی تھکتا ہے تو لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، قلوب متوجہ ہوتے ہیں۔ آپ کی محنت پر اللہ کو رحم آ جائے، داعی کے تھکنے پر اللہ کو رحم آتا ہے، اور پھر ایک ماحول بنے گا وہاں۔ اور پھر کیا کرتے تھے، نقد جماعت تیار ہوتی پھر ان کو مرکز کی طرف بھیجتے تھے۔ تو آپ بھی نقد جماعتیں بنا کر جو بھائی بھیجو گے انشاءاللہ، ملکوں کے لیے جماعت بنانا ہے 5 مہینے کی، 4 مہینے کی پیدل جماعت۔ بہت ہی پیارا موسم آ رہا ہے، شعبان، رمضان، شوال، ذوالحج، ذوالحج، یہ سب خروج کے مہینے ہیں۔ بدر اسی میں ہے، فتح مکہ اسی میں ہے، صحابہ اللہ کے راستے میں اس مہینوں میں پھرنے کو سعادت سمجھتے۔ ہاں بہت سے مرتبہ ایسا بھی ہوا، بہت کڑاکے کی گرمی، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، تو بھائی روزہ فرض بعد میں رکھ لیں گے، لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر نہیں کریں گے۔ سب سے زیادہ حساب اللہ کے راستے میں تاخیر کرنے پر ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے پر دیر کرنے پر اللہ کی طرف سے حساب آیا۔ نبی ناراض ہو گئے، مدینے کی زمین باوجود اس سب کے ساتھ ہو گئی، 50 دن تک بائیکاٹ، صحابہ روتے تھے اللہ ناراض ہے، اگر اس حالت میں ہم مر گئے تو کیا بنے گا؟ اس لیے ہر جگہ لوگوں کو تیار کرنا ہے، جو وہ تیار کریں گے انشاءاللہ۔ اور وہ جوار کے محلے میں، مسجد میں، کسی بستی میں ہو تو آپ نے یہاں تعلیم، مشورہ، آداب، مسجد کے
آبادی کی محنت آپ نے سمجھائی تھی، تو اب آپ کے جانے کے بعد ماحول ٹوٹتا جا رہا ہے، جماعت رہتی ہے تو ماحول بنا رہتا ہے۔ اب وہ دو آدمی ایک مرتبہ آئے، دو آدمی بعد میں آئے، تو دونوں بھی نہیں ملے، انہوں نے بھی چھوڑا، انہوں نے بھی چھوڑا۔ آپ کے دو ساتھی اس وقت میں پہنچ گئے، اب اس وجہ کے بعد مشورہ ہے، تعلیم ہے، آبادی کی محنت 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ کرنا ہے، تو آپ کے ساتھی دو جا کر اس کا ساتھ دے دیں گے، اب وہ چیز جم جائے گی۔ چلے کریں گے ایسا، ہر جگہ اس بات کا خیال رہے، کام جمنا چاہیے، مردوں کی جماعت بھی نکلے، مستورات کی جماعت بھی نکلے۔ ابھی چھٹیاں آتی ہیں نا، تو اسکول پڑھنے والے بچے، کالج کے بچے، مدرسے کے بچے ماشاءاللہ جماعتوں میں نکلتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی غفلت ہو گئی، اسی مہینے سے جماعت نکلی اور یہ لڑکا رہ گیا، یہ بچہ رہ گیا، اور تھوڑی سی محنت ہو گئی، اس مہینے میں جماعت کی تھی اور یہ بچے کی بنیاد پر 2-3 لڑکوں کو جمع کیا اور 2-3 ذمہ دار مل کر محنت کر رہے ہیں، لوگ جماعت تیار ہو گئی۔ جو میں سب کوشش کریں گے، دیکھو مسلمان اپنے جان و مال کو یہ جوان لڑکے چھٹیوں میں برباد کرتے، بھیانک کام کرتے، ہمارے دلوں میں اس کا احساس بھی نہیں رہا۔ جوان بچیاں مسلمانوں کی ایسے گندے ماحول میں جاتی ہے، عزت آبرو بھی ان کی لٹ جاتی ہے، ماں باپ کو کوئی ہوش نہیں۔ تو آپ اللہ اس کی کوشش کرنا، لیکن چھٹیوں میں یہ سب کے سب دعا کے راستے جو بھی کوشش کرو گے، ہر جگہ کوشش کرنا ہے۔ جوان بچیاں بھی اللہ کے راستے میں نکلے، ماں کے ساتھ نکلے گی، 3 دن لگائے گی، 3 مرتبہ 3 دن لگے، بڑی چھٹیوں میں عشرہ لگائے گی، ہر سال بچیوں کے عشرے لگ جائیں۔ اس طرح پوری کوشش کرنا ہے، ہر جگہ کام جمانا ہے۔ صحابہ جہاں بھی گئے ہیں ایسا ماحول اور معاشرہ بنایا کہ ان کا ماحول اور معاشرہ گندا جہالت والا تھا، وہ بدل کے اسلامی ماحول تیار ہو۔ اب ہماری جماعت نے وہاں کام کری، اور بتاؤ ایک آدمی کو بھی جماعت کے لیے نکالا، ایک آدمی بھی مسجد میں ہم نہیں لا سکے، تو ہم نے کیسی محنت کی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ صحابہ جس طرح تڑپ رہے، محنت کر رہے، رات کو بلک بلک کے روتے تھے، بلک بلک کے روتے۔ یہ یقین تھا کہ ہم سے کچھ نہیں ہوگا، کرنے والی ذات کو کس کی بولو؟ اللہ ہی کرتے ہیں۔ تو دل پر تھکنا، جب جسم تھکتا ہے تو دل میں درد آتا ہے، اور جب دل میں درد آتا ہے تب آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں۔ جسم تھکے، قربانی کی برکت سے آنسو نکلے گے نا، پھر جیسے بارش سے، موسلا دھار بارش سے لہلاتا ہوا باغ تیار ہوتا ہے، ہریالی آ جاتی ہے، ایسے اس قربانی کی برکت سے اور رونے کی برکت سے اسلام کا خوشحالی کا باغ تیار ہو، اسلام کا خوشحالی کا باغ تیار ہو جائے گا۔ جی یہ ہمارے ہر ساتھی سے درخواست ہے، جہاں جماعت جا رہی ہے نا، جم کر کام کرے، بدل بستیاں ہوتی ہے، دیہات ہوتے ہیں، ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں پر مسلمان ہیں، قرآن پاک کا مطلب نہیں، مسجد ہے، ایک نمازی نہیں، کوئی اعلان کرنے والا نہیں، کوئی گشت کرنے والا نہیں، ایسی حالت میں کہ دادا بھی جہالت پہ گئے، ابا بھی جہالت پہ گئے، اب میری زندگی بھی جہالت کی اور میری اولاد بھی جہالت کی طرف جا رہی، ایسے برے حالات میں لوگ بستیاں، ادھر دیکھو ایسی بستیاں گزر رہی، ارے ہے نہیں ایسے بتاؤ۔ اب ہماری جماعتیں کمزور علاقے، بس بندر بچے، پانی بھی نہیں مل رہا، پانی خریدنا پڑ رہا، کوئی دعوت بھی نہیں دے رہا کھانے کی، اپنا پکا کے مقامی لوگوں کو کھلانا پڑ رہا۔ صحابہ ایسے علاقوں میں گئے اور جم کر کام کیا ہے۔ اب یہ لوگ کیسا نماز پڑھیں گے اور دین کی محنت پر آئیں گے، سچ بتاؤ کتنی دعائیں آپ کو ملے، کتنی دعائیں ملے۔ ایسے علاقے تھے جماعت جو گئی، کوئی نمازیں نہیں، کوئی مسجد کو صاف کرنے کے لیے ایسے ہی، اور جماعت نے جا کے مسجد کو صاف کیا اور وہاں جا کے محنت کیا۔ اب وہاں قرآن پاک کے مکتب بھی ہے، اب وہاں بچے حافظ قرآن اور عالم دین بن رہے، اب لوگ وہاں سے جماعتوں میں ملکوں میں جائیں۔ ایسے ہی 360 بستیاں گاؤں دیہات کا ایک ضلع کے اندر، جماعت نے 4 مہینے کام کیا، اب وہاں پر ماشاءاللہ ایسا ماحول بن گیا کہ 4 مہینے پیدل نکل رہے ہیں، مزدورات کی ضلع کی جماعتیں نکل رہی ہے، ملکوں کے اندر لوگ جا رہے ہیں، ماحول بنتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ 4 مہینہ قربانی دے کر لگاؤ گے اور وہاں کی کایا پلٹ جائے، اللہ اپنی قدرت سے وہاں ماحول بنا دے۔ جو بھی جم کر کام کرو گے نا انشاءاللہ، ایک تو جم کر کام کرنا ہے، تھکنا ہے، اور ایک اللہ سے رو کر مانگنا ہے، ایسا اللہ کو بنوانا ہے، اللہ کو رحم آ جائے۔ دیکھو ہماری محنت سے بھی نہیں ہوگا، ہم سے بھی نہیں ہوگا، بس اللہ کے ارادے سے ہو جائے۔
یہ محنت اللہ کی مدد کو متوجہ کرنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ صحابہ نے کام کیا، اللہ نے پورے 3 بڑے اعظم کو ہدایت دی، 3 بڑے اعظم جہاں پر مسلمان اور انسان اور ان کی زندگیوں میں دین اور ان کی زندگیوں کے اندر دین کی محنت آ گئی۔ ہاں، بعض علاقوں کے اندر ہزاروں علماء تیار ہو گئے صحابہ کے قربانی ہوئے۔ بعض ملکوں کے اندر ایک صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک علاقے میں گئے تو وہاں جب گئے تو وہاں سارے علماء نے ان کا استقبال کیا۔ ایسے علم کا ماحول یہ محنت سے ہوگا اور پڑھنے سے ہوگا، جب تک ٹیچر کام کرنے سے ہوگا۔ اللہ کے سراتے میں صحابہ جب جاتے تھے تو پھر کسی چیز کا تعصب نہیں۔ یہ دیکھو بہت بڑی چیز صحابہ کے دلوں میں حوصلہ دکھائی، ہمتیں دکھائی کہ راستہ کیسے بھی خطرناک کیوں نہ ہو، جنگل ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، رہبر کوئی نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان کوئی نہیں ہے، اور تو آپ کے راستے میں پھرتے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے مددیں آتی ہیں، دعوت دینے سے حالات آتے ہیں، صبر کرنے سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ گھبرانا نہیں، ابھی گھبرا کے اٹھ گئے تو اللہ کی مدد کہاں سے آتی ہے؟ بتا جب گھبرا کے یہاں سے چلے گئے نہیں، جب تک کام کرنا، گرمی مخلوق ہے ختم ہو جائے گی، گرمی مخلوق ہے ختم ہو جائے گی، لیکن دین کی محنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسے جما دیتے ہیں پھر اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ صحابہ کہاں گئے؟ وہاں پر اللہ کی مددوں کو لیا، 300 صحابہ گئے ہیں اور ایک کھجور رات دن میں گئی، لیکن کھجور میں نہیں ہے، ایک کھجور 24 گھنٹے کے ساتھ۔ اور اس میں کیا ہوا؟ کھجور کھاتے کیسے تھے؟ جیسے ایک کھجور منہ میں رکھ کے چوستے رہتے دیر تک، پھر گھر سے پانی پیتے، بس یہی رات دن کا کھانا کھاتا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے مدد آئی اور بہت بڑی مچھلی عنبر پہاڑ جیسا ٹیلا جیسا نظر آئی۔ بڑے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات سے بھی اس کو لکھا ہے کہ ان کی مچھلی کی آنکھ میں چربی لینے کے لیے 13 صحابہ اترے ایک آنکھ میں۔ اب بتاؤ کتنی بڑی مچھلی ہوگی؟ 13 صحابہ اور اتنا سارا گوشت کہ 300 صحابہ ایک مہینے تک کھاتے ہیں۔ جب مدینے واپس آئے تو کارگزاری سنائی، تو آپ نے پوچھا اس برکت والے گوشت میں تمہارے جوڑے سے کچھ ہے؟ آپ نے کہا جی ہاں ہے، تو اس میں سے گوشت لے کر آپ لشکر میں گوشت اتنی بڑی مچھلی تھی، اس کی ہڈی کو سامان بنا کے رکھا، اونچے سواری پر اونچے صحابی کو بٹھایا تو وہ بھی ہوگا۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مرد وصحابہ لوگ کہ ہم صحابہ کے واقعات سنتے ہیں بسوں سے تو کہتے ہیں وہ تو صحابی ہیں، ہم تو صحابی نہیں ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے اور یہ اس کا خیال مسلمان کو مزید مایوس کر دیتا ہے۔ ان ساری برکتوں سے، ان ساری نعمتوں سے، ان ساری مددوں سے، نصرتوں سے جو مدد صحابہ کے ساتھ ہوئی ہیں، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آدمی یہ نہ سوچا کرے کہ جو ہوگی ہمارے ساتھ کہاں ہو سکتا ہے، بلکہ آدمی اگر عمل کی طرف آتا ہے تو آدمی آج بھی مسلمان صحابہ کے زمانے کی مددوں کا تصور اور یقین کر سکتا ہے، اس کو بھی کر سکتا ہے۔ وہ تو جو آدمی عمل کی طرف چلا جاتا ہے وہ اللہ کے رحمت سے مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ آدمی اگر عمل کو مقدم کرے سبب پر، ہمارے اللہ کے راستے میں نکلنے کی غرض ہی یہی ہے کہ ہم نے اسباب و اعمال کو مقدم کر کے آخرت کو بھی ظاہر کیا، عمل کو بھی ظاہر کیا، ان اعمال کے ساتھ جو بسوں کے وعدے وہ بھی ظاہر ہو ہے۔ ان کے صحابہ کرام کے ساتھ جو برکتیں تھیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہر حال میں عمل کو مقدم کرتے تھے اور سبب کو نہیں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ہماری دنیا، ہمارا مزاج، ہماری بیماری یہ ہے کہ ہم اسباب کو مقدم کرنے ہمارے کو پیچھے کرتے ہیں۔ اگر ایک ہی وقت میں گاہک بھی آ جائے، مغرب کی اذان بھی ہو جائے تو آپ خود ہی سوچیے کہ آج یہ سوچیں گے کہ پہلے گاہک سے نمٹنا، نماز بعد میں پڑھنے ہوگا، بس یہیں سے نماز کی بددعا دکان پر لگنی شروع ہو جائے گی۔ آپ سے شیطان یہ کہے گا کہ آپ کی دکان پر جادو کیا ہوا ہے، اس لیے آپ کی آمدنی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کم وقتی مارے بجائے نماز پڑھنے کے یا عاملوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، تو تعویذ دیتے ہیں، پھر بچے سے تعویذ چاہیے۔ میں کہتا ہوں کوئی بزرگ آپ کو کوئی وظیفہ بتا دیں اور آپ ایک سجدہ جماعت کی نماز کر چھوڑ دیں
تو اس فریضے کی چھوڑنے کی وجہ سے وظیفہ کوئی کام نہیں کرے گا. جب میری باتیں کا یقین فرائض سے ہٹ جاتا ہے تو وظائف پر آ جاتا ہے. حالانکہ دوسری باتیں جو مصیبتیں فرائض سے چھوڑنے سے آئیں گی وہ مصیبتیں وظیفے پڑھنے سے حل نہیں ہوں گی، ختم نہیں ہوں گی. اس لیے میں نے بیان کی راستے میں نکلنے کی غرض یہ تھی کہ یقین اور سے عمل کی طرف آئے. یہ یقین جو تبدیل ہوتا ہے جب آدمی اسباب کو پیچھے کرتا ہے، عمل کو مقدم کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے نکلنے کی غرض ہے کہ آدمی عمل کا عادی بن جائے. جو آدمی اس ماحول میں رہتا ہے وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. آپ ذرا غور کیجیے، اگر گدھا مر جائے کہیں نمک کی کان میں تو وہ گدھا نمک بن جاتا ہے، اس کا حکم نمک کا ہو جاتا ہے. آپ انتظار کر لیجیے، نمک کی کان میں مرنے والا گدھا نمک بن جاتا ہے. دوسرے مسلمان شیاطین کے ساتھ شیاطین کے اڈوں پر رہتے ہیں اور باہری ماحول میں زیادہ وقت گزارتے ہیں. ان کے شیطان بننے میں کون سا تعامل اور کون سا شفا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ آدمی جس کی صحبت میں رہتا ہے اس کی صحبت اس پر اثرات ہوتے ہیں. اس لیے تبلیغ میں گھر کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ لوگوں تک دین کی بات پہنچا دیں. تبلیغ میں گھر کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو گناہوں کے ماحول سے نکال کر ان کے ماحول میں رہے. اور میں کہتا ہوں وہاں سے یہی عمل ایمان کی تکمیل کے لیے صحابہ کیا کرتے تھے. متعدد صحابہ کا معمول تھا کہ وہ مسجدوں میں ایمان کی حضرت قائم کرتے اور صحابہ سے ملاقاتیں کر کے ہاتھ پکڑ کے خدا کر کے مسجد میں لایا کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں 100% مسلمانوں کا فرائض پر جمع رہنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ ایمان کے لیے نماز کے لیے گشت کرتے رہے. اس زمانے میں گشت کر چھوڑ دینا مسلمان کے ارتداد کا سبب بنا ہے. آپ سے غلوب ہیں تو آپ کی بیاقی کی علامت ہے. میں یقین کرتا ہوں کہ صاحب احترام ایسے ہمارے مسجد مجتمع تھے جس نے اس زمانے میں ارتداد کو کھلنے نہیں دیا. اگر ارتداد آیا بھی اس ارتداد کا مقابلہ جہاں کا میری جماعت ہوتی تھی وہاں کے مرتدین جان واپس آ جاتے تھے کہ اگر اسلام جماعت آتی. آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ اسلام کے تعارف کا کوئی اخبار جو نکالا موبائل پسند اسلام کے تعارف کا سبب نہیں. آپ کو شیطان نے دھوکہ دیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے تعارف کتابوں سے ہوتا رہے گا. یہ کسی نبی کے زمانے میں اسلام کا تعارف کتابوں سے نہیں ہوا ہے. اسلام کا تعارف مسلمان کے تعامل سے اور اسلام کا تعارف مسلمان کے عمل کے لے کر کرنے سے ہوا. ہم غلط یہ رمضان میں جماعت کے گاؤں میں گئی 100% مسلمانوں کی آبادی کا گاؤں یہی علاقہ میں رہتا ہے. یہاں سبھی مسلمان رہتے ہیں. جماعت کو بھی دوپہر کو رمضان میں دوپہر کو گاؤں کے لوگ کھانا بنا کے لے آئے جماعت کے لیے اور اس طرح کریں کھانا آپ بھی کھائیے ہم بھی کھائیں گے. اس کی خبر نہیں ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے مسلمان پر کیونکہ کبھی کوئی کتاب کھول کے دیکھتی نہیں ہے، کتاب وہاں پہنچتی نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اخبار رسائی میں نہیں چل رہا ہے. آپ کی حماقت ہے اور آپ کی بیوقوفی کی سوچ ہے کئی موبائل سے نہیں مل جائے گا. آپ غور کیجیے اشاعت کتنے زیادہ ہیں. آج آ کے دیکھیے آپ مسجد سے جمع کر لیجیے 50 مسلمانوں کو 25 مسلمانوں کے چلنے کا احساس درست نہیں ہوگا. چلنے کی جگہ ہے نہیں کی جگہ ہے. میں اس سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل بنیادی بات یہ ہے کہ نفرت کے ذریعے مسلمان کی جگہ کو تبدیل کرنا تھا. دین کے بعد لوگوں تک پہنچا دینا جو کچھ دین سے پہنچانے کا ذریعہ نہیں ہے. مسلمان کو دین پر لانا ہے یہ دس کا اصل موضوع ہے. اس سے صاحب معمول یہ تھا کہ ایک کو دعوت یقین کے ساتھ کہ تربیت کا ہدایت کا تعلق با اللہ سے پیدا ہونے کا اور فرائض کے اور اللہ کے احکام کے ادا کرنے کی استعداد وہ صرف مسجد کے ماحول سے ہی پیدا ہوتی ہے. اگر کسی صاحب کے ذہن کے دماغ میں شیطان نے یہ خیال پیدا کیا ہے کہ یہی طریقہ ہدایت نہیں ہوتی طریقے ہو سکتے تو آپ کا خیال نبی کے طریقے کے خلاف اور نبی کے خیال کے آپ کا خیال نبی کے خیال کے بالکل خلاف ہے. آپ کہتے ہیں کہ طریقہ صرف یہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں طریقہ صرف یہی ہے. اور آپ بتائیے آپ اگر مخالفت کرتے ہیں تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ آپ نے کیا فرمایا حدیث میں کہ آنے نصیب سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ دلوں کو رکھنے والا اور دلوں کو بدلنے والا نہیں ہے. آپ نے اپنے فقیر کو مسجد میں رکھا، فرائض سے انکار کیا تھا انہوں نے. آپ نے زنا کرنے والے کو مسجد میں رکھا، اس نے زنا کا ارادہ کیا تھا. آپ نے چور کو مسجد میں رکھا، اس نے چوری کی عادت تھی، فرمایا ہے مسجد میں رکھو. مسجد کا ماحول ان کی عادت کو بدل دے گا. آج بھی میں کہتا ہوں کہ مسلمان کی تعلیم و شریعت کا اور مسلمان کی جو قرآن نے صاف سے کیا کہ ہدایت یافتہ صرف بدلوی کا تعلق مسجد سے ہے. جن کا تعلق مسجد سے نہیں ہے وہ گمراہی کا راستے میں ہدایت کے راستے پر نہیں ہے.
اس سے عمل کرتے ہیں کہ گھر کا اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگ دن کے بعد پہنچ جائے. گھر کا اصل مقصد یہ تھا ہر مسلمان کو گناہ کے گھروں سے اور گناہ کے ماحول سے نکال کر کسی بھی عمل کے ماحول میں لایا جائے. عمر رضی اللہ عنہ بزرگ ہاتھ پکڑتے تھے بازار میں اور ان کو خوشامد کرتے کہ چلو ہمارے ساتھ مسجد میں چلو میرے پر ایمان لائیں گے اور میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں بھی حاصل ہو. آج اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ کیا بچے ایمان کرے گا, کیا بچے جماعت ایمان کرے گا. کیا اگر تبدیلی جماعت کا آپ پورے غور کرتے کہ صحابہ اکرام کی نقل ہے اور یہ بات اتنی امام مالک فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ امت کے بعد والے کبھی سدھر نہیں سکتے جب تک امت ہوا نہ کرے امت سے پہلو نہیں کھایا. بتائیے اس بات حساب پر کافی چاہوں ہر مسلمان کے دل میں فرض عین ہے کہ وہ مسجد کی حفاظت کرے. یہ مسلمان کا مسجد تعلق نہیں, اس کا آبادی کو تعلق نہیں ہے. ابتداء جو عام ہو گیا ہے اور آسان ہو گیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کا تعلق ختم ہو گیا. ظاہر بات ہے جو آج کے اپنے گھر سے نہیں جائے گا اسے مجبوراً گھر ڈال گھر جائے گا. کہتا ہوں جو مسلمان مستر ہو جاتے ہیں, جب مسلمان غیر و جماعت کی طرف جا رہے ہیں وہ مسلمان ہیں جن کا تعلق اللہ کے گھر سے ختم ہو گیا ہے. انہیں صرف چھپانے کے لیے جو کوئی گھر چاہیے. میں کہتا ہوں کہ یہ اجلاس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ مسلمان کو مسلمان کو مسلم لانے کی کوشش نہیں کرتا. اس نے میرے کو جو یاد کر لو گے انشاءاللہ ہمیں اپنی نشور میں نامہ کی آواز کرتے ہوئے ہر مسلمان یہ بات یاد رکھو ہفتے کے 2 گز نہیں ہے, ہفتے کے 2 گز نہیں ہے بلکہ روزانہ 5 گز 2 گز بلکہ روزانہ کے کتابوں کے لیے. میں کہتا ہوں کہ یہ کسی کا خیال کسی کا رائے نہیں ہے بلکہ یہ دکھاؤ سے لے کے اشارے 5 نماز ایسا معلوم ہوتا ہے شاید ہفتے میں 2 دن نماز ہوتی ہوگی ایک وقت تیسرے ہفتے کے 2 ہر نماز کے ساتھ ہے. وہ بس یہ ہے کہ جب آپ مسجد سے یا دکان سے مسجد جا رہے ہوں تو آپ کے دل میں فرض ہے کہ آپ راستے میں لوگوں کے ہاتھ پکڑ کے جامع دے کے انہیں اپنے ساتھ نماز پھر لے کر آئیں. اگر آپ جامع نہیں کریں گے آپ گناہ گار ہوں گے. آپ اگر آپ کو مسلمان بھائی کسی طرح نہیں دی جائے اور ہم آگے گزر رہے ہیں اور آپ گزر بچاتے نکل جائیں آپ گناہگار کیا خیال ہے بولو بھائی. آپ کو گزرنے کی بات کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر کوئی امام صاحب 5,000 آدمیوں کو نماز پڑھا رہے ہوں اور امام صاحب یہ دیکھنے کے سامنے ایک نامی آدمی سے ملنے جا رہا ہے ان کے دل میں فرض ہے کہ نماز 2 دن کا ہاتھ پڑھو. اگر امام صاحب یہ کہتے ہیں تو معاملہ نہیں کرتے ہوتے امام صاحب ایک بنیادی بات آپ سے کہہ رہا ہوں جسے عمر خدا کی قسم آدمی مطابق کو ملا کوئی پڑھے نہ پڑھے مجھے اپنے قبر میں قبر میں جانا قبر کا مسئلہ آتا ہے. پہلے تو دنیا میں آزاد لوگوں پر آ کر جو نماز پڑھتے ہیں دوسروں کو دعوت نہیں دیتے. میں زندگی میں بچی کو اٹھاؤ آسان سے بزرگ بڑی ایسا کبھی سے واقع نہیں ہوا
وہ بھی بستی ہے، اس کو سارے بچوں کا روزی تباہ ہو جائے گا، اور ہمارے فرمایا کہ اس بڑی کو بھی تباہ کر دو. یہ روایت لوگوں کے لیے خاص طور پر ہے جو اپنی ذات سے عمل کرنے کا بھی سمجھتے ہیں، دعوت دینا ضروری ہے. آپ کو مطلب اس لیے ہے کہ جس طرح آدمی کا خود عمل کرنا اپنے لیے نجات ہے، دوسروں کو عمل پر لانا بھی نجات کے لیے شرط ہے. عمل پر لانا نجات کے لیے قرآن کا فیصلہ ہے کہ نجات کے لیے اپنی ذات سے عمل کرنا کافی ہے. نجات کے لیے اپنی ذات سے عمل کرنا نہ نجات کے لیے کافی ہے، نہ ایمان کے لیے کافی ہے. دونوں باتیں حدیث سے واضح ہیں. اپنی ذات سے عمل کرنا نہ نجات کے لیے کافی ہے اور نہ ایمان کے لیے کافی ہے. سن رہے ہم دو باتیں، اپنی ذات سے عمل کرنا نہ نجات کے لیے کافی نہ ایمان کے لیے کافی. دونوں باتیں قرآن میں اپنی نجات کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں اور ایمان کے لیے اپنے ایمان کی تجدید کے لیے اپنی نجات کے لیے. اس کے لیے فرق یہ ہے کہ آپ دوسروں کو لینے کے بعد آپ ادا کریں اور آپ دوسروں کو منتقل ہو جانے کی کوشش کریں. صرف کوشش کا نام کریں، اس کوشش کا نام کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں جن کے بعد پہنچا دینا ضروری. آپ کوشش کر کے ایک آدمی گھر سے نکال لیں تب کہا جائے گا آپ نے نکالیں. اگر آپ گھر میں گرنے والے کو نکلیں گے تبھی دے کے آ جائیں ابھی میں نے تو بات پہنچا نہیں ہو نکلے اس کو نکل سکتا تھا. آپ کی جلدی نہیں کر دو. میں نے ساری باتیں نہیں ہیں بلکہ ایک حقیقت چاہیے. کتنے بیٹھتے ہیں روزانہ؟ یہ 5 دس تو نماز پڑھ جائے 5 دس بھی آپ جا رہے ہوں اپنے ساتھ لوگوں کے ساتھ آگے نماز کے لیے آگے نماز کے لیے اور یہ تعلیم ہو رہی ہے مسجد میں تو تعلیم کے لیے تعلیم مسجد ہے مسجد میں لوگوں کو نماز کے بعد تعلیم ہوگی. تعلیم کرتے ہیں آپ ان کو 2:30 بجے صبح دیکھیے 9 بجے سے 11:30 بجے تک 2 بجے تک میں ادھر کے نماز آئے گی اور آپ کے بھی میں تو تھوڑا بہت کریں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان بات کی کوشش کرے کہ ہمارے محلے میں کوئی نمازی نہ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمان نماز پر جمع ہو گیا تو کم سے کم اختلاف سے بچ جائے. کم سے کم اختلاف سے یہ دیکھ میں کیونکہ مسجد کو آباد کرنا ہر مسلمان کے لیے ہے. یہ کافر اور مومن کے درمیان مسجد کو آباد کرنے کا فرق ہے. کافر مومن کے درمیان مسجد کو آباد کرنے کا فرق ہے. کافر مسجد کو آباد کرنے کی محنت نہیں کرے گا، مسلمان مسجد کو آباد کرنے کا. یہ دونوں کا فرق قرآن نے بیان کیا ہے. یہ دونوں نے فرق کیا ہے کہ مسلم مسجد کو آباد نہیں کرے گا، مومن مسجدوں کو آباد کرے گا. روزانہ حفاظت کرنا ہے اپنی مسجد میں اعمال کا ماحول قائم کرتے ہوئے ہر فرد کو دعوت دینے عمل سے جوڑنا اس یقین کے ساتھ کہ مسجد کا ماحول یہی تربیت کا تعلیم کا اثر ہے.
الله من الله لا اله الا هو الحي القيوم وعلى الوجوه الحي القيوم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين يا سيدنا ويا مولانا ويا غايه رغبتنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الاقوم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اثما كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا من القوم الكافرين اللهم زينا بزينه الايمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا دعاة اليك والى رسولك اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك اللهم اجعلنا بدايينك اللهم اغثنا ولا تجعلنا من الخالقين ولا تردنا بذنوبنا خائفين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطایا سے درگزر فرما ہماری سیئات کو حسنات فرما اے اللہ ہمارا سب سے بڑا گناہ یہی ہے تیرا دین مٹتا رہا ہم دنیا بنانے میں لگے رہے ہمارے دین عظیم کو معاف فرما ہمیں دین کی محنت کے لیے قبول فرما ایک فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے اے اللہ امت کے دلوں میں دین کے مٹنے کا پیدا فرما امت کی صلاحیت اور وہ دین پر لگا دے اے اللہ امت میں دعوت کی نسبت پر قربانی کو زندہ فرما کر ان قربانیوں کو قبول فرما کر امت کی ہدایت کے فیصلے فرما مخرجات ہدایتوں میں حفاظت فرما اے اللہ ہمارے مسجدوں کو قبول فرما کر ایک فرد امت کی بہترین تربیت فرما ہمیں زندگیوں سے مزین فرما غیروں کے طریقوں کے فرض امتی کے دل میں پیدا فرما اپنے غیر سے مستغنی فرما کر امت کی ضروریات کا تکفل فرما اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما ہمارے دوستوں میں متعلقین میں کام کرنے والوں میں جو جس طرح کی بیماری سے مبتلا ہے کرم فرما کر قبول فرما کر شفا تیرے قبضے میں ہے اے اللہ سب کو شفا نصیب فرما اپنے غیر سے مستغنی فرما کر امت کی ضروریات کا تکفل فرما مخلوقین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیر سے اے اللہ جناح مقدمات معقول ہیں ان کے خلاصی کے فیصلے فرما آخرت کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے امت سے حفاظت فرما موجبات سے مغفرت کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو ملتا لے کر بیٹھا رہے خاموشی سے نہ پڑھنا نہ آگے بڑھے خاموش رہیں بچی میں شور نہ کریں اس کے علاوہ آگے بیٹھ کے انتظار کرنے دیجیے گا جزاک اللہ